قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میں نے غالب کمال کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ کون ہے، اور پھر وہ اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ حضور کی نبوت کے گواہ ہیں، اور بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور ورقہ بن نوفل۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی کی نبوت کا انحصار کسی کی گواہی پر نہیں ہوتا کہ 4 گواہ پورے ہو گئے تو نبوت قائم ہو گئی، ثابت ہو گئی، یا 4,000 ہو گئے ماننے والے، یا 40,000 ہو گئے، یا 40 لاکھ ہو گئے، یا 40 کروڑ ہو گئے، یا 40 ارب ہو گئے، اس سے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کی نبوت اس کے قول کی بنیاد پر قبول کی جاتی، صرف اس لیے کہ وہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر جنہیں ان کی بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ان پر ایمان لے آتے ہیں کہ ہاں واقعی ان کا دعویٰ سچا ہے، اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا کلام ہے تو اسی دعوے کی بنیاد پر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی نہیں دی تھی، آپ کی صداقت کی گواہی دی تھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قیصر کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت کفر میں یہ گواہی دی تھی کہ ہمیں 40 سال گزارے نا، اس کے بعد پھر 13 سال مکے میں جو ہے وہ گزارے، وہ 53 سال ہو گئے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی 7 سال اس میں آپ ڈال لیں، 6 سال ڈال لیں اس میں، یا 5 سال ڈال لیں، تو آلموسٹ یہ 57-58 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور ابو سفیان کہہ رہا ہے قیصر کے دربار میں کہ ہمیں ان سے آج تک جھوٹ کا مشاہدہ نہیں ہوا۔ 60 سال میں جس بندے نے نہ بچپن میں جھوٹ بولا ہو، نہ جوانی میں جھوٹ بولا ہو، نہ بڑھاپے میں جھوٹ بولا ہو، اور یہ بات اس کا پر اندھا اعتماد رکھنے والے نہ کہیں، اس کے جانی دشمن کہیں، جن کے عزیز و اقارب کو ان کے ہاتھوں موت کا مزہ چکھنا پڑا، قتل کی دشمنیاں، لیکن وہ دشمن بھی، جانی دشمن بھی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا۔ بس اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور آپ کے اس دعوے پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی ایمان لائے گا وہ ایمان بالغیب ہی لائے گا۔ کافروں کو یا کفار مکہ کو محمد بن عبداللہ نظر آتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ نظر نہیں آتا تھا۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ ٹکٹکی لگا کے آپ کو دیکھتے ہیں، محمد بن عبداللہ کو، لیکن محمد رسول اللہ انہیں نظر نہیں آ رہا، ان کی بصیرت وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ بصیرت، وہ بصارت، وہ جواب دے گئی ہے ان کی۔ تو یہ کوئی اللاجیکل بات نہیں ہے، یعنی مجرد نبی کے قول پر گواہی، میں نے عرض کیا نا کہ نبی کی نبوت نہ کسی کی گواہی پر قائم ہوتی ہے اور نہ کسی کے انکار پر مسترد ہوتی ہے۔ نبی اکیلا بھی ہو، مجرد اکیلا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ، اکیلا ابراہیم بھی پوری امت ہے، کوئی مانے نہ مانے،
تو مجرد اپنے قول کی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی اللاجیکل بات نہیں ہے، irrational بات نہیں ہے، کوئی غیر عقلی غیر منطقی بات نہیں ہے۔ غالب کمال نے بھی اپنے ساتھ جس بندے کا بطور والد نام لگایا ہوا ہے، کسی کا اندھا اعتماد ہی کر کے بلائنڈ فیتھ کی بنیاد پر ہی کسی کو ابا بنایا ہے، اس کے ابا ہونے کے گواہ کون ہیں؟ گواہ نکاح کے ہوتے ہیں، ولدیت کے گواہ نہیں ہوتے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اپنا ڈی این اے چیک کروایا، میچ کروایا اپنے ابو کے ساتھ کہ نہیں، اس لیے کہ اس کو خود بھی اپنی اماں کا مشاہدہ ہوا ہوگا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، 100 جھوٹ بولتی ہے، یہ کام کرو میرا بیٹا یہ چیز دوں گے، اور نہیں دیتی، غیروں کے بارے میں جھوٹ خبر دیتی ہے، باپ کے بارے میں بھڑکاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ اس کے باوجود اس جھوٹی عورت کے پورا محلہ جس کے جھوٹ کا گواہ ہوتا ہے، ساری برادری جس کے جھوٹ کی گواہ ہوتی ہے، اس کے کہنے پہ کسی کو ابا بنا لینا اللاجیکل نہیں ہے، غیر منطقی نہیں ہے، irrational نہیں ہے۔ اور ایک ایسی ہستی کے جس کے جانی دشمن بھی یہ الزام نہ لگا سکیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے قول پر اندھا اعتماد رکھنے والوں کو کہا جائے کہ یہ جاہل ہیں اور لٹریٹ ہیں اور بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں اور اندھے بہرے ہیں اور فلان ڈھینگ ہیں۔ باقی رہ گیا معجزہ، انہوں نے کہا کہ جی فلاں نبی کے یہ معجزے تھے، فلاں نبی کے یہ معجزے تھے، نبی یا معجزے کی بنیاد پر مانا جاتا ہے یا لوگ گواہی دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی کہ گواہ تم خود ہی ہو کہ جن نبیوں کا تم نے ذکر کیا فلاں فلاں کو معجزے ملے، تم ان نبیوں پر ایمان رکھتے ہو بطور اللہ کا نبی؟ جواب دو۔ نہیں رکھتے نا، تو پھر معجزوں کا فائدہ، گنتی کروانے کا فائدہ؟ اپنی بات کے تم خود گواہ ہو کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر معجزوں کی بنیاد پر نبی مانا جاتا ہے تو پھر کم از کم ان نبیوں کو تو مانو جن کے معجزے گنوا رہے ہو۔ معجزہ ہمیشہ قوم کو، اس امت کو برباد جب کرنا ہوتا ہے تو پھر دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نہیں مانتے معجزہ تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی ساری بات ہے، معجزوں پر ایمان کوئی نہیں لاتا۔ جتنے نبیوں نے بھی معجزے دکھائے مادی ٹھوس، تو قوم نہیں مانی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جی معجزوں سے نبی مانا جاتا ہے، نہیں مانی قوم۔ صالح کتنا بڑا معجزہ ہے، پہاڑی پھٹتی ہے اس میں سے اونٹنی نکلتی ہے، گبن اونٹنی ہوتی ہے، وہ بچہ دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے مان لیا نبی۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی جی معجزے کی بنیاد پر نبی مانا جاتا ہے، آپ بھی نہیں مانتے، قوم صالح نے بھی نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کتنا عرصہ دیکھتی رہی، بنی اسرائیل آپ کے ہاتھوں معجزات، نہیں مان لائے۔ کہا خدا میرے ساتھ کلام کرتا ہے، نہیں مانے۔ ان کا 70 بندے ہمارے جو ہے وہ کونسلر لے جاؤ، ہمارے ایم پی ایم این اے لے جاؤ، ہمارے سردار لے جاؤ، ہمارے بھروسے کے آدمی لے جاؤ، یہ آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ تجھ سے کلام کرتا ہے، تو پھر ہم مانیں گے۔ اور پھر جب وہاں اللہ نے کلام شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ پہاڑ کے پیچھے کس کو چھپایا ہوا ہے؟ وہ بھی ایمان نہیں لائے، 70 بھی۔ اور جب ایمان لانے پہ آئے تو بچڑے پہ ایمان لے آئے۔ تو نبی معجزات کی بنیاد پر نہیں مانے جاتے۔ نبوت اصلاً آخری اسٹیرائڈ ہوتا ہے کسی نبی کی دعوت کے اس پورے دور میں، کہ جب پھر فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک اب یہ آخری ڈوز کی ضرورت ہے، ان کو یہ ٹھوس دلیل دیکھو اپنی مادی آنکھوں سے، اور اس کے بعد نہ مان کر پھر عذاب کا مزہ چکھو۔ اور اللہ پاک یہ مکے والوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ حضور کی مرضی تھی کہ ان کے مطلوبہ معجزات دکھائے جائیں، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ نبی یہ تجھ پہ نبی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ آپ یہ اپنے دل میں یہ خیال نکال دیں دل سے کہ اگر یہ معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، نہیں مانیں گے، میں ان کو جانتا ہوں، لیکن پھر تباہ ہو جائیں گے یہ۔ تو آپ کا جو پیریڈ ہے نبوت کا، جس میں آپ کو دعوت کی ایک لمٹ جو رکھی گئی ہے، آپ اس لمٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے، جبکہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ وہ لمٹ پوری ہو اور پھر میں اپنے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کروں. اب دیکھیے معجزات اللہ پاک فرما رہے ہیں. الانعام ہے 111 آیت نمبر ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر نازل کریں فرشتے، یعنی فرشتہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ان پر نازل ہو، ان سے باتیں کرے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور فرشتہ اور مردے ان سے باتیں کریں، مردے ان کو بتائیں کہ ہم مرے اور یہ ہوا ہمارے ساتھ ہوئے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان کے سامنے ہم محشر بپا کر دیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ نہیں ایمان لانے والے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی گردن پکڑ کے ان کو پھر مومن کرے جبر کے ساتھ. اللہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر اپنی چاہت سے جبر کے ساتھ ان کو مومن بنائے، اور یہ اللہ کی سنت نہیں. ایمان میں جبر نہیں. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی انکار کر دے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اے نبی اگر تیرا رب چاہے نا جبر سے مومن کرنا تو زمین پر بسنے والے سارے مومن ہو جائیں، لیکن ہم جبر نہیں کرنا چاہتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، جب ہم جبر نہیں کر رہے تو کیا آپ جبر کریں گے ان پر کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یہ ہم نے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسی توڑا کر بھاگ گئے ہیں، ہم نے خود مہلت دی ہے ان کو، اور اس مہلت کو کوئی دوسرا منسوخ نہیں کر سکتا کہ جب جبر سے اللہ پاک ان کو مسلمان کرے. نہیں، نہ میں چاہتا ہوں نہ تم کرو. یہ اللہ کی اسکیم ہی نہیں ہے کہ جبر کے ساتھ کسی کو مسلمان کیا جائے. تو فرمایا کہ اگر ان پر یہ سارے جو ہے وہ مراحل گزر جائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. فرشتہ ان پر نازل ہو، مردے ان سے باتیں کریں، حشر ان کے سامنے بپا ہو جائے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ معاملہ علم کا نہیں ہے، معاملہ ضد کا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ جاہل ہیں، یعنی جہالت، وہ جو اللہ پاک نے کہا اس تعصب، قبائلی تعصب کو اللہ نے جہالت قرار دیا ہے. سورہ الحجر میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں آتے جاتے رہیں، چڑھتے رہیں، یعنی چڑھتے چلے جائیں مسلسل. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یقیناً کہیں کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، ہماری بصارت بند کر دی گئی، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پوری قوم اجتماعی طور پر، یعنی یہ ایک بندے کا نہیں، پوری قوم کو دکھایا جائے تو وہ کہیں گے کہ پوری قوم ہی مسحور ہے، جادو کر دیا گیا ہم پر. یہ سورہ الحجر آیت نمبر 15 ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر نازل کریں کتاب کاغذ کی صورت میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ کریں، ایسے کر کے چھو کے دیکھیں پیپر کو کس کوالٹی کا ہے. زیروکس کاپی جو ہے وہ لوح محفوظ کے قرآن کی ان کو پہنچا دی جائے، پھر یہ اس کو چھو کر دیکھیں، دور سے نہیں کہ شاید کوئی جادو ہے، خود اس کو چھو کے دیکھیں. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یقیناً کہیں یہ کافر کہ بے شک یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، بڑا وڈا جادو ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. معجزات سے کوئی مان نہیں لاتا ہے کہ جی معجزات کی وجہ سے نبی مانے جاتے ہیں. میں نے کہا پہلا گواہ آپ ہیں، آپ خود نہیں مانتے نبی. دوسرا اللہ بتاتا ہے وہ قومیں، پچھلی قومیں بالکل دیکھ کے ایمان نہیں لائیں بلکہ تباہ ہو گئیں. کافروں کے بارے میں جو حضور کے زمانے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کو دکھائیں اور یہ کہیں تو یہ کہیں گے. یعنی جب اللہ یہ بات فرماتا ہے تو وہ مستقبل کا جاننے والا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ان کی نیتیں جانتا ہے، لہذا وہ مستقبل کے واقعات کو کے لیے بھی صیغہ ماضی کا استعمال کرتا ہے. وہ قالا جب کہتا ہے مستقبل کے بارے میں کہ جہنم میں وہ یہ کہے گا، قالا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقول، اور وہ یقول اتنا
وہ مستقبل اتنا یقینی ہے کہ جتنا ماضی یقینی ہے، جو ہو چکا ہوتا ہے. جیسے آپ کے میچ میں جو کیچ ڈراپ ہو چکا ہوتا ہے، آپ بار بار اس کو جو ہے وہ ریپلے کر کے دیکھیں تو وہ وہاں وہ کیچ ڈراپ ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کھلاڑی جو ہے وہ پہلے پہنچ جائے اور کیچ کر لے اور آپ کہیں دیکھیں. ایسا ہی یہ کافروں کا معاملہ ہے. اللہ پاک کے لیے ان کا مستقبل بھی اسی طرح یقینی ہے جس طرح ماضی ہے. لہذا اکثر و بیشتر مستقبل کو، جہنم کے واقعات کو، جنت کے واقعات کو اللہ پاک جو ہے وہ ماضی کے صیغے میں استعمال کرتا ہے. اچھا، پھر یہ بات ہوگی. اب اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر بھی کوئی وعدہ کرے کافر اور اس کو واپس بھیجا جائے تو مکر جائے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں، وہ کلپ دیکھیں آپ کہ جب یہ آگ پر کھڑے ہوں گے، کھڑے کیے جائیں گے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اے کاش ہم واپس پلٹائے جائیں تو نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو اور ہم ہوں ایمان والوں میں سے. اللہ پاک فرماتا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. اصل میں وہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہو کے آ گئی ہے جس کو یہ چھپاتے تھے پہلے. یعنی دنیا میں یہ ان کو بھی خدشہ تھا جو اس کو وہ چھپائے ہوئے تھے. ضرور انہیں خیال آتا تھا کہ یار اگر یہ بات سچ ہو گئی بظاہر تو پھر کیا بنے گا. لیکن آپ جب کہیں کسی کام کے لیے پاسپورٹ آفس جاتے ہیں یا شناختی کارڈ نادرا کے آفس میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ، تو آپ کو شک بھی ہو نا کہ کسی کاغذ کے بارے میں وہاں پوچھا جا سکتا ہے. آپ کو 10 بندے کہیں کہ ہم جب گئے تو انہوں نے نہیں پوچھا فلاں پیپر کے بارے میں، لیکن آپ کہتے ہیں یار بائی دا وے انہوں نے پوچھ لیا، اب تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں پیپر ساتھ لے جاتا ہوں. پوچھ لیا تو پھر مجھے گاڑی بک کر کے واپس آنا پڑے گا، 2 گھنٹے کا سفر کر کے پھر پیپر لے کے جاؤں گا، تو میں ابھی کیوں نہ لے جاؤں. عقلمندی کس میں، ابھی ساتھ لے کر جانے میں ہے یا واپس گاڑی بک کر کے تو لے کے جانے میں ہے. اور وہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے آخرت سے. جو بھی لینا ہے اگر گمان بھی ہو نا کہ اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں درست فیصلہ کر کے یہاں سے نکلنا چاہیے. واپسی کوئی نہیں ہے کہ چلو پھر واپس آ کے تو کر لیں گے. تو وہ چیز ان کے اندر موجود تھی اور یہ اس غالب کمال کے اندر بھی موجود ہوگی. یہ بھی انسان ہے کہ یار دنیا میں تو وہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کماتا ہے ہم بھی کماتے ہیں، وہ گمراہ کرنے کے پیسے لیتا ہے ہم گائیڈ کرنے کے پیسے لیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں. یعنی وہ پیسہ بھی کھاتا ہے اور راستہ بھی غلط بتاتا ہے. ہم پیسہ نہیں کھاتے لیکن ہم راستہ سیدھا بتاتے ہیں. بچے ہمارے، اس کے بھی بچے ہوں گے، بیوی ہے، گھر بار ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہمارا گھر اچھا ہو، بچے اس سے زیادہ ہوں، زیادہ پڑھے لکھے ہوں، جاب کر رہا ہے وہ بھی ہم بھی کر رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں وہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں تو زندگی برابر گزر رہی ہے نا. یعنی اللہ کو مان کر ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا کہ جس پہ پچھتاوا ہو کہ جی اگر بائی دا وے وہاں خدا نہ ہوا تو کیا ہوگا. ہم نارمل زندگی گزار رہے ہیں جس طرح دوسرے لوگ گزار رہے ہیں. مسئلہ اس بندے کا ہے کہ جس کو خدا پر ایمان نہیں اور وہاں خدا نکل آیا تو کیا ہوگا. پھر جو اس کا طرح نکلے گا، یہ قرآن میں کئی آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ اچانک اٹھیں گے اور خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ پاک فرماتا ہے ان کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ بائی دا وے خدا ہوا تو پھر کیا ہوگا، لیکن اس خدشے کو انہوں نے خدشہ رہنے دیا، اس پر عمل نہیں کیا. چلو یار ایمان لے آتے ہیں. کون سا بندہ ایمان لانے سے مر جاتا ہے یار، یا روٹی کھانی چھوڑ دیتا ہے، یا گھر نہیں بناتا، دین کہتا ہے گھر مت بناؤ، کیا فرق پڑتا اس سے. لیکن بائی دا وے اگر خدا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، اور خدا ہوا تو کیا ہوگا. اسی طرح نا کہ بھائی ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم پہ یہ الزام نہیں لگ سکتے کہ فلاں نبی کو ہم نے مسترد کیا. عیسائی اگر جس نبی پہ ایمان رکھتے ہیں اس نبی پہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یہودی جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں اس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کا انکار بھی ہم کفر سمجھتے ہیں. مسئلہ یہود و نصارہ کا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم نے ان پر ایمان کیوں نہیں لایا تو وہ کمی ہم پوری کر رہے ہیں.
یعنی ہماری موج یہ ہے کہ ہم سابقہ کو بھی مانتے ہیں اور آخری کو بھی مانتے ہیں. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اگر ان کو پلٹا دوں, واپس دنیا میں پھر ایک دفعہ چانس دوں ان کو, لعادوا لما رد, تو وہ پلٹ کے وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا جا رہا تھا. یعنی پھر انہوں نے یہی کرتوت کرنے, اور آخرت کے بارے میں انہوں نے کہہ دینا کہ جی وہ بڑا ہی ڈراؤنا خواب تھا بھائی, بلے بلے بلے. لیکن انہوں نے, ہم کئی دفعہ دیکھتے نہیں ہیں, مر گئے ہیں, سانس گھٹ گئی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا, فلاں ہوا, اٹھتے تو کہتے ہیں جی, اور بھول جاتے کہ اس کے بعد تیز رفتاری نہیں کرنی, پھر کرتے مارتے سپیڈیں ایکسیڈنٹ کے بعد بھی. بس یہ انسان کی فطرت ہے, پھر اسی طرح یہ کریں گے کافر. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں یہ کافر. تو جناب علی آگ پہ کھڑے ہو کے فرشتے اوپر نازل ہوں تب بھی, مردے باتیں کرے تب بھی, آسمان میں دروازہ کھول دے اللہ اور اس میں چڑھ جائیں تب بھی, اور اللہ قرآن نازل کرے وہ پرنٹ کی صورت میں, کاغذ کی صورت میں, ہاتھ سے وہ چھو کر اسے دیکھیں, مل کے دیکھیں اس پیپر کو, تب بھی ایمان نہیں لائیں گے, کہیں گے کہ جادو کیا ہے. تو کون کہتا ہے کہ معجزوں پر پھر ایمان لاتے ہیں لوگ؟ جس نے بھی ایمان لانا ہے اس نے نبی کے قول پر ایمان لانا ہے. نبی کی نبوت پر ایمان لوگ لاتے ہیں, لیکن نبی کی نبوت قائم ان کے اپنے قول پر ہوتی ہے, دوسروں کی گواہی سے نہیں ہوتی کہ چار بندوں نے گواہی دے دیجیے اب حضور جی چار گواہ پیش کرو بھائی کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی ہیں اور ان کے کہنے سے حضور نبی ہو گئے. نہیں, حضور اپنے کہنے سے نبی ہیں. قرآن حضور کے کہنے سے اللہ کا کلام ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے, نہ اس پر اللہ کے دستخط ہیں, نہ مور ہے, نہ جبرائیل کی گواہی ہے اس پہ. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام بھی کھڑا ہے, جس کی بنیاد پر قرآن بھی کھڑا ہے, جس کی بنیاد پر نبی کی نبوت بھی کھڑی ہے. اور اسی لیے یہ جو منافقین ہیں وہ ہمیشہ نبی کی ذات کو, نبی کی سیرت کو ٹارگٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہاں بم باندھو تو یہ عمارت گرے گی, اور یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں کہ وہ تمام باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت کو مسخ کرتی ہیں, ہم چند راویوں کی کالا کی بنیاد پر اس کردار کو داغدار نہیں ہونے دیں گے. راوی جھوٹ بولتے ہیں, راوی جبرائیل نہیں ہے. یہ وہ سامنا نہیں کر سکتے آج کے ان غالب کمالوں کا جو ان راویوں کو جبرائیل سمجھتے ہیں. ہم انہیں جبرائیل نہیں سمجھتے, ہم جبرائیل اسی کو سمجھتے ہیں جو صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا. وہ بھی معصوم تھا, حضور بھی معصوم تھے, راوی کوئی بھی معصوم نہیں. لہذا نبی کی نبوت اپنے قول پر کھڑی ہے, اپنی ذات پر کھڑی ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ, اور اللہ کافی اس پر گواہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.